دیکھیے یہ تو ایک طبعی رجحانات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے رجحان نثر لکھنے کا، کچھ میں نہیں ہوتا، کچھ میں دونوں چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. تو اگر تخلیق کار خود لکھیں تو میرے خیال سے مفید ہو سکتا ہے بہت، اس لیے کہ وہ ان مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی، اس میں سب سے بنیادی بات اس چیز کی ہوتی ہے کہ جینونلی لکھا گیا ہے یا نہیں. اب یہ جو ہمارا دور ہے اس میں تو آپ آرٹیکلز اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ کی اس میں سی وی میں اضافہ ہو جائے کہ میں نے اتنے مضمون لکھے ہیں، اتنے فلاں بائی گریڈ رسالوں میں چھپے ہیں، اتنے فلاں میں چھپے ہیں. یہ کوئی لکھنے کا طریقہ ہے؟ یعنی میرے خیال میں تو جب سے یہ تعلیم کا کوانٹیٹیو معیار شروع ہوا ہے اس وقت سے تعلیم کا زوال آیا بہت زبردست. یعنی ہمارے ہاں یعنی یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس سے پہلے کی جو تعلیم تھی وہ میرے خیال سے زیادہ جینون تھی، اور اب جو ہم نے کیا وہ سب شماریاتی بہت زیادہ ہے. ایسے ہی، اور معاشی مفادات سے جوڑ دیا گیا ہے اس کو، تو معاشی مفادات سے جوڑ دیا گیا اور شماریاتی ہے، کتنے 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 یہ اس میں بات ہوتی ہے. 5 آرٹیکل 10 آرٹیکل یہ وہ. اچھا آپ جب اس طریقے سے کرنا شروع کریں گے تو چاہے آپ تنقید لکھیں، چاہے آپ تخلیق کریں، کچھ بھی کریں، اس کے اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی جینونس جس کو کہتے ہیں آپ. ہمارا فوکس کوانٹیٹیو، بالکل کوانٹیٹیو ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ یعنی اگر ایک ناقد ہے اور جینون ناقد ہے تو وہ جو کچھ بھی کہتا ہے قابل توجہ ہوتا ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل توجہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر اس نے یوں ہی لکھا ہے کہ یہ بھی ایک لکھ دیا، آج اس موضوع پہ لکھ دیا، آج فلاں رسالے نے مضمون مانگ لیا ہے، چلو فلاں پہلو پر لکھ دیں، تو اس طرح تو پھر وہ چیزیں کوئی ٹھوس جینون چیزیں تو نہیں لکھی جاتی.